بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ. بہت سے لوگوں نے قوانین بنانے کی کوشش کی، سسٹم بنانے کی کوشش کی، کبھی کمیونزم آیا اور کبھی سوشلزم آ گیا، کبھی دین بدلنے کی کوشش کی گئی تو دین اکبری کے نام سے دین بھی آ گیا. لیکن تاریخ گواہ ہے جو مالک کے مقابلے میں کبھی بھی کسی کو لاؤ گے تو وہ ٹک سکتا کسی بھی حوالے سے. وقتی طور پہ ہوگی اس کی دھاک بیٹھ جائے گی، وقتی طور پہ اس کو عملی جامہ پہنا دیا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر آہستہ آہستہ اپنی موت وہ خود مر جاتا ہے. کیونکہ مالک کا قانون ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہمیشہ کے لیے سچ کی ہی فتح ہونی ہے، باطل نے ہمیشہ مٹنا ہی مٹنا ہے. احباب، ہم جس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعے تقریباً میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا جس کا نام ہے ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ نہ ہم نبی علیہ السلام کو اگر آج کی بات کریں تو نہ ہم ان کو اس طرح جانتے ہیں، نہ مالک کو مالک جانتے ہیں.
جو ہمارے دل میں آتا ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے، اغیار کو، غیروں کو، ادھر ادھر کے کو سن کے ہم اپنا ایک راستہ متعین کرتے ہیں جو بالکل دنیاوی طور پہ تو بیس بوس کر کے اب گزارا کر لیں گے، لیکن جب عاقبت میں میرے مالک کے سامنے لائن میں کھڑے ہوں گے تو اگر وہاں ہی ایمان کی رتی نہ ہوئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ فرما۔ جو بات مالک نے کر دی ہے نا اس حوالے سے، مجھے یہ میں بالکل نہیں نہ کبھی فقہی بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آگے جس کو میں نے بتانا ہے وہ اس کو فقہ کا پتہ ہی نہیں، فقہ کہتے کسے ہیں۔ میں کوشش ہوتی ہے کہ عقلی طور پہ مالک کی بات آپ تک پہنچاؤں اور ہم سب مل کے اس کو غور کریں کہ مالک کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اسی بات کو دوسرے تناظر میں جو مولوی صاحب فرما رہے ہیں اس کو دیکھیں تو کنٹراڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جو حدیث، ہم کو حدیث کا بھی نہیں پتہ، جب ہم سنتے ہیں نا عرف عام میں کہ یہ حدیث میں آیا ہے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات۔ یہ حدیث کی آگے قسمیں ہیں بڑی، جو آپ سے ڈائریکٹ حدیث یا بات ہمیں آتی ہے اسے کہتے ہیں مرفوع حدیث، اور اس کا دو جو کتب ہیں نا، پہلی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس میں پہلا نمبر بخاری کا آتا ہے، پھر مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ صحاح ستہ ہے۔ بہرحال ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، آج کی جنریشن کو اس کے نام نہیں آتے، یہ صحاح ستہ بلا کس کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹامک ٹوئیوں سے دین نہیں بنتا، قانون فطرت ہم بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے، یہ ہماری خام خیالی ہوگی کہ میں یہ کرتا ہوں، سنی سنائی پہ عمل۔ یہ جس صورت کی میں نے آیت تلاوت کی ہے نا، اس سے چند آیات پہلے مالک کہتے ہیں کہ سنی سنائی پہ کوئی کام نہیں۔ مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں ساری زندگی کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چنگا کام نہیں ہے، یہ شریعت کے نام پہ دھوکہ ہے۔ یہ واقعہ بھی شریعت کو ملا دیا گیا ہے، شریعت کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کا اگر تعلق ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس صحابہ اکرام سے ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول فرمائیں اسے لے لینا ہے، جس سے منع کریں اسے۔ اب اس میں تو کوئی ابہام رہا ہی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات ڈکی چھپی ہے ہی نہیں جس سے ہم بحث کریں۔ مالک کی اور نبی کریم علیہ السلام کی یا صحابی کی کسی بات پر ہماری بحث بنتی ہے؟ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ مالک نے کیوں ابو بکر کی صداقت کی یہاں بات کری ہے، بات ہم کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر سکتے ہیں کہ عمر کے رائے کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیوں؟ ہم بات کر سکتے ہیں کہ زید کا نام کیوں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں، ہم بات کر سکتے ہیں؟ اختیار ہی نہیں، اتھارٹی ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے پاس ہے کہ جو تم نے سن لیا، جو دیکھ لیا وہ کرنا ہے، بس کرنا ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ ہمیں تو بنا بنایا دین مل گیا بھائی۔ جاؤ پوچھے جا کے بلال کو دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی میں زنیرہ کو دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ ان لوگوں کو پوچھو دین کیسے تم نے یہ حاصل کیا ہے۔ ہم ادھر ویلے ہی بیٹھ کے ہم ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں، نہ اپنی فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ کسی چیز کی فکر، ہم بڑے علامہ فہامہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے مالک کو تو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آیت سورۃ مجادلہ کی لاسٹ والی آیت کی ترجمہ سنایا تھا نا آپ کو، اور ریکویسٹ بھی کی تھی کہ گھر جا کے اس کو پڑھ بھی لینا، میرے پہ نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ جب
ہر رشتہ داری گنا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں تو ان کا کوئی تعلق ان سے، تو میں کیوں ہوتا ہوں میں ان کے بارے میں کوئی ڈسکس کرنے والا؟ مالک کہتے ہیں میں نے ان کو جنتوں میں داخل کرنا ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں چلتی ہیں۔ مالک تو سیمپلیں مثالیں دے دے کے بات کر رہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں مالک ہوں۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، شیطان اتنی کوئی کسی غلیظ قسم کا نام ہے نا، جسے مالک نے کہا کہ تمہارا دشمن ہے، اس نے علماء کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ میں کل ہی ایک مطالعے کے دوران دیکھ رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑا مشہور مولوی ہے وہ، مجھے مولوی صاحب کہنے پہ بھی شرم آتی ہے اسے۔ اس صحابہ کی مالک کی باتوں کو لے لے کے صحابہ کے کردار کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ ہے تو آئی نہیں تھی، انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بات کر سکتا ہوں میں کہ ابو سفیان اینڈ فیملی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ڈر کے اسلام قبول ہوئے، تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے یہ ان کا لیبل لگانے والا کہ یہ ڈر کے کیا تھا یا خلوص سے کیا تھا؟ مجھے اختیار ہے۔ یہ شیطان نے علماء کو بھی، ایسے کو تو میں عالم بھی نہیں سمجھتا، فتنہ سمجھتا ہوں۔ علماء ہمارے عوام الناس کے ایمان کے لیے یہ زبردست ترین فتنہ ہے، یہ گڑبڑ ہے۔ یہ مولوی جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا، نہ میرے مالک کو چھوڑتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانے کو چھوڑتے ہیں۔ پتہ نہیں مرنا نہیں یاد ان کو، اپنی ایگو کے لیے، اپنی وہ بڑھانے کے لیے پہچان صحابہ کو یوز کرتے ہیں، اسلامی کارڈ یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے۔ کون سا پاکستان ہے؟ اس کے نام پہ ملا تھا پاکستان۔ بہرحال میرے مالک قسمیں اٹھا رہے ہیں صحابہ کے ایمان کی بارے میں، اور مالک فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر برا ہی نہیں خوبصورت بھی بنا دیا ہے۔ اب یہ کون بات کر رہے ہیں؟ وہ اوپر والا ہے، رب کائنات، جو خالق ہے، جو مالک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہم سب کا۔ وہ صحابہ کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم اسی صحابہ کو، انہی صحابہ کو اس معاملے میں رگڑ رہے ہیں، اس معاملے میں، اس واقعے میں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اس سے پچھلے جمعے بھی، ہر جمعے کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو من و ان تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے ایمان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کو، اور پچھلے جمعے اینڈ پہ جو میں بات کری تھی نا یزید کے بارے میں، یہ یزید کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، یزید کوئی پوزیشن نہیں رکھتا، یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں کسی صحابی کے مقابلے میں۔ یہ بات ذہن میں رہے، پہلے بات غور سے سنیں۔ اب یزید جس کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، جو بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، امیر معاویہ وہ جن کو میں سے مراد مسلمان، آج کا ملا، جن کو گالیاں نکالتا ہے، یزید کو برا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ امیر معاویہ کو کہہ نہیں سکتے۔ یہ تھیم ہے، یہ فلسفہ ہے اس میں، ذرا غور سے سنیں بات میری۔ اور یہ وہ امیر معاویہ ہیں کہ جو امریکنز اور یورپین لائبریریز میں آج بھی سب سے بہترین جو رولر رہا ہے اس کائنات کا، اس کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سب سے پہلا بیری بیڑا بنایا امیر معاویہ نے رضی اللہ، کاتب وحی ہیں امیر معاویہ، سارے ہیں محمد رسول اللہ کے امیر معاویہ۔ موضوع یہ نہیں ہے، ان تک پہنچنے کے لیے یزید کو برا بنایا ہے۔ اگر یہ یزید برا ہوتا تو امیر معاویہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے؟ ایمان کیا کہتا ہے آپ کا؟ اپنے اندر سے دیکھیں۔ بولیں گے نہیں ہم، پتہ کیوں؟ ہمارے ذہن میں ایک ہی بات فٹ ہے کہ جب سے جمے ہیں یہی واقعہ سنتے آ رہے ہیں، اماں ابا کے ویلے کا، دادے پردادے کے ویلے کا بھی یہی ہے، اب یہ نئی بات کہاں سے آ گئی؟ نہ میرا واقعے سے کوئی لینا دینا، نہ یزید سے لینا دینا، میرا لینا دینا ہے اللہ رب العزت کی بات سے۔ صحابی ایسا کر سکتا، میرا یہ لینا دینا ہے۔ میرا لینا دینا ہے کہ اگر میں اس بات کو یہ نہ مانوں گا نا کہ صحابی یہ نہیں کر سکتا تو میں سیدھا دوزخ میں۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ترکڑی بھی نہیں رکھنی قیامت والے دن۔ تو مسلمان ہی نہیں، مومن نہیں، چل نکل سیدھا جہنم میں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا ایمان بچا لیں۔ اس واقعے کو میں نے پچھلے جمعے بھی گالوا، میں ریمائنڈر پتہ کیوں دے رہا ہوں کہ فٹ ہو جائے آپ کے ذہن میں۔ عمر شہید ہوئے، رولا پڑا، عثمان علی حسن رولا پڑا، ادھر ہی کیوں پڑا؟ سوچا کبھی؟ یہاں صحابی موجود ہیں، یہاں صحابی ہیں۔ صحابیوں کی ویلیو جو ہے وہ میرے مالک کی نظر میں ہے، ملا کی نظر میں نہیں ہے۔ ملا تو کیڑے نکالتا ہے، مولوی تو کہتا ہے یہ کون سے صحابی ہیں، یہ انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا، انہوں نے تو فتح مکہ والے دن کیا تھا، انہوں نے تجھے تکلیف کیا ہے مجھے یہ پتہ نہیں۔ ہم اس لیے نہیں آگے سے بولتے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں کبھی یہ بات۔ تو مالک بھی تو یہی کہتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب ان سے کفار کو کہا جاتا تھا نا، وہ کہتے ساڈے پیو دا وجدنا علیہ آبانا، ہمارے تو آبا و اجداد اسی کام میں تھے، یہ کہاں سے نیا دین آ گیا ہے؟ تو مالک نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، تواڈے پیواں نوں عقل کوئی نہیں سی، ادھر کچھ نہیں تھا۔ دنیا میں تو بڑے چودھری مامے خاں بنے پھرتے تھے، میں نے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوا ہے، میں اس کا مشیر ہوں، میں اس کا مشیر ہوں، میں ایڈوائزر ہوں فلاں محکمے کا۔ تو اپنے محکمے کا ایڈوائزر تو کہا گیا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا کہا، آگے جا کے جواب بھی دینا، سارا کام دنیا پہ لگا دیا تم نے۔ یزید کو برا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کو نہیں کہہ سکتے، لتر پڑیں گے دنیا میں ہی۔ شاید آپ نے دیکھا ہو بڑے بڑے بدبخت ترین انسان ہیں، انتہائی بدبخت ترین امیر معاویہ کے مزار پہ پتھر پھینکتے، میں نے دیکھی ہے ویڈیو، امیر معاویہ کے مزار پہ۔ میں کئی دفعہ انہی ایام میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی سائیں جانے، اور اگر ان میں اختلاف ہے تو میں اس کو ڈیفائن کرنے کا اتھارٹی مجھے ہے ہی نہیں ہے۔ واقعہ حرہ ہو، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، انہوں نے کی ہے، یہ بھی موضوع نہیں ہے، کوئی نہیں انہوں نے کی تھی۔ اگر وہ مان لیں گے نا تو یہ غلط ہو جائے گا مالک کا فرمان۔ وہ جو منافقین مسلمان بن کے آئے تھے نا، بلکہ ایک مسئلے کی بات آ گئی یاد مجھے، یہ سن لیں پہلے، منافقین سے مجھے یاد آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو نماز بندہ باجماعت نہیں نہ پڑھتا تھا، اکثر لیٹ ہوتا تھا تکبیر اولیٰ سے، سن لے بات،
بڑے مسلمانوں سنو، جو ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں اپنے لو ٹائم پہ، جو اکثر تکبیر اولا جس کی رہ جاتی تھی ہمیں گمان ہونے لگتا تھا کہ یہ منافق تو نہیں ہے. یہ ہے مسئلے کی بات. اب آپ دیکھ لیں آپ نے تکبیر اولا سے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی. یہ بھی انہی منافقین کا کام تھا. نبی علیہ السلام سے 50-56 سال بعد یہ واقعہ ہوا. بڑے منافقین شامل ہو چکے تھے. سٹارٹنگ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے. بڑے پھیل چکے تھے. یہ انہوں نے جا کے باتیں ادھر کی، انہوں نے ادھر کی. یہ اب اپنا نظریہ تھا، اپنا زاویہ تھا دیکھنے کا کہ یہ کلمہ گو ہے بس مسلمان ہے، میں نہیں اسے کچھ کہہ سکتا. حالانکہ پکے پروف تھے کہ یہ مسلمان یہ گڑبڑ ڈال رہے ہیں مسلمانوں، پکے پروف تھے. لیکن ہم لوگ یہ ماننے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہیں. موٹی سی مثال پہلے جمعے والی یاد دلانا چاہتا ہوں. شریعت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمل کس نے کیا سب سے پہلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. ہم اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. ہم یہ آگے سفر، آگے ربیع الاول آنا ہے، ہم نے تو حوریں بھی کڈنی ہیں باہر. ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے پاکستان گاڈ گفٹڈ جو ہے اس میں رہنے والے مسلمان ہیں. ہم کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کو؟ ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اپنے گھر ہوں گے وہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ فرمائے. وہ منافقین کا کام تھا جو جنگ جمل اور صفین میں صحابہ کو لڑایا تھا. یہ واقعہ جو میں پھر یاد کرانے لگا ہوں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جو بندہ اس کو مانے گا، جو بندہ یہ کہے گا میری نظر میں نہیں، مالک فرامین کے مطابق پکا پکا کافر ہے. پکا 100%. وہ کیوں؟ دلیل ہے میرے مالک کی، میری نہیں ہے. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. دلیل مالک کی. مالک کہتے ہیں میرے نبی کے صحابی یہ کر سکتے. کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو صحابہ گھر میں رہ سکتے، بچے نہیں لے کے جاتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سازش کی بو بھی میں نے پچھلے جمعے منطقی بتا دی تھی آپ کو کہ کبھی امام ابو بکر کہا کسی نے رضی اللہ عنہ، امام عمر، امام عثمان کہا کسی نے، امامہ اما عائشہ کہا کسی نے، امامہ فاطمہ کہا کسی نے. یہ امام علی، امام حسن، امام حسین ہی کیوں ہیں؟ امام باقر، امام جعفر صادق. کبھی زندگی میں موقع ملے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین سمجھنے کی، کبھی زندگی میں موقع ملے حضرت علی سے لے کے شجرہ نسب دیکھ لیں، گوگل سرچ کر لیں، کتب سرچ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، شجرہ نسب دیکھیں. ان میں تو پیار ہی بہت ہے آپس میں. ان کے تو رشتہ داریاں ہیں آپس میں، جن کو ہم اہل بیت اور صحابہ کو الگ کر رہے ہیں نا. ہم کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد، اس واقعے کو نہیں ماننا. ایسے نہیں ہوا تھا میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اپنے بچے، اپنے بیبیاں لے کے کہ میں شفٹ ہو رہا. اور بیبیاں بچے کاروبار والے لے کے بندہ شفٹ ہوتا ہے کہ جنگ لڑنے جاتا ہے. ادھر سے خطوط یہ بھی سنا ہوگا کہ خطوں کے خیمے کو آگ لگا دی گئی. سنا ہے آپ نے؟ آگے آ کے بتاتا ہوں اگر ٹائم ہوا تو.
نہیں تو اگلے جمعے انشاءاللہ. ایک تو آتے نہیں ہو آپ, مجھے نا ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ادھی سمجھ آنی ہے ادھی نہیں آنی, پھر مسئلہ بن جاتا ہے. وہ بات کو بندہ ایک نظریے سے لے جاتا ہے, پھر جب پوری بات سنی ہوئی تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اللہ ہم کو جلدی آنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو اذان اس کا ثواب ہے نا, یہ محرم سننے نہیں آنا آپ نے اللہ کے گھر آنا ہے, آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آنا ہے, اذان سے پہلے آنا ہے. اونٹ لے لے, بکرے کی قربانی لے لو. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. سارے کام بھائی دنیا کے ہوتے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں, لیکن ایک واحد اللہ کا کام ہوتا ہے جس کو بڑے برے طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے بھونڈے انداز میں, ایون کہ مطلب چندہ بھی دینا ہونا بڑے مگر چڑھ کے یار دے دو یار ضمناً بات کر رہا ہوں میں, دے دو یار. اللہ کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سمجھتے. بل آ جائے تو ترلے کرنے پڑ جاتے ہیں, اوے بل آ گیا یار اتنا 52,000 آ گیا, ابھی 42 آ گیا, ابھی 52 آ گیا. دے دو یار. جو پھٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے, کبھی کسی شادی پہ جاتے ہیں نا, جس طرح کا تعلق ہو نا اس طرح کا نیا نوٹ بینک سے یا پوچھ بھائی جی نواں نوٹ ہے بٹا رہے یار, سلامی دینی ہے, انویلپ میں ڈالتے ہیں, لفافے میں ڈالتے ہیں بہترین, کہ میں فلاں چودھری صاحب کے, شیخ صاحب کے, بٹ صاحب کی شادی پہ جا رہا ہوں, بڑے اونچے لوگ ہیں. تو یہ اونچا نہیں ہے, تو یہ نہیں اونچا جسے لیتے ہو. مائنڈ اٹ, اس کو کھنگالو, یہ اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے میری زندگی میں, اس کو کھنگالنا ہے. ابھی بھی بل آئے ہوئے ہیں. ہم جو پاٹا نوٹ ہے نا جو نہیں چلتا, چل مسیطے دیو, تو لینا بھی تو اسی طرح کا نا. پھر جو باہر ہٹی والا دال سیمیاں نہیں دیتا اس کی, اللہ کیا دے گا اسے. وہ پھر بھی غفور الرحیم ہے, ترس کرتا ہے ہم پہ. اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے, ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں صراط مستقیم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ بل بھی دے کے جانا ہے آپ نے, بات ہو گئی چلتے چلتے, بہت بل آیا ہوا ہے ہمارے گھروں کا. یہ تو گورنمنٹ ہے نا, پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا گورنمنٹ کیا ہے. وہ بتا چکا ہوں نا میں کہ مالک کہتے ہیں مجھے نہ یاد کرو گے, یہ مالک کے نام پہ لیا نا ملک, مجھے نہ یاد کرو گے میں ذلیل کروں گا تمہیں. یاد رکھنا, یہ دیسی ترجمہ کر رہا ہوں. من اراد ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. پھر تم IMF کے آگے جانا, پھر FATF میں جانا, تم ادھر رولوں گا تمہیں, ذلیل کروں گا تمہیں. ہم ہو رہے ہیں کہ نہیں سارے؟ کبھی سنا تک کہ ہو اتنا مہنگا ہو جائے گا, پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا, سنا تھا کبھی؟ یہ بھی سوچیں, کرتوت ہمارے ہیں, ہمارے کرتوت. جب مالک کی باتوں کو ہم اگنور کرتے ہیں ہر اچھے موقع پہ, خوشی کا موقع ہو محمد رسول اللہ کا, میں کہوں نہیں میں 2 مہینے بھی ہوں بیاہ نہیں کرنا, 10 محرم خوشی کا موقع تھا کہ نہیں بولنا ہم نے, تھا ہی نہیں, میں مننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک بدبخت راتی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں نا وہ سارے کربلا سے گزارے ہیں, اور جب کربلا میں آتے تھے تو خون نکلتا تھا. ایک نبی پوچھ ہی بیٹھے کہ اللہ جی یہ کیا ہے؟ کہا ایک نبی آنا ہے اینڈ پہ, ان کا آگے نواسا ہونا ہے, اس نے ادھر شہید ہونا ہے, سیمپل کے طور پہ میں خون نکال کے تمہیں بتا رہا ہوں. لعنت مگر تیرے سوچ پہ اور تیری بات پہ. نبیوں کو کربلا سے گزار کے خون نکالا جا رہا ہے. یہ تو تھنکنگ ہے ہماری. تو لتر کیوں نہ ہمیں پڑے, اللہ ذلیل کیوں نہ ہمیں کرے. وہ پاور ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ ہمارے ایٹم بم سے کوئی پھول چڑیاں نکلتی ہیں یا تیل نکلتا ہے؟ وہ بھی تو بم بھی ہے نا. سارا کچھ مالک نے بنو کے ہمیں دے دیا, اور یہ لو موج کرو. ہم اللہ کو کہا تو موج کر اللہ میاں. نہیں تو اپنا ہر بندہ اپنی کردار سازی کے حوالے سے دیکھے میرا کیا کردار ہے معاشرے میں, میرا گھر میں کیا کردار ہے, میرا اللہ کے حوالے سے کیا کردار ہے.
دیکھے ہر بندہ یہ ذلت ہمیں مالک کے فرامین کی نافرمانی سے مل رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے مل رہی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے پیار کرنا ہے تو محمد رسول اللہ سے پیار کرنا پڑے گا، ادروائز تم کوئی پیار نہیں کرتے، تم تو اپنے لیے پیار نہیں کرتے، تم تو اپنے پہ پیار نہیں کرتے۔ حضرت حسین شفٹ ہونے گئے تھے، لڑنے گئے نہیں تھے، خطوط آئے تھے کہ حضرت یزید اینڈ کمپنی کو نکال دیا ہم نے، آپ آ جائیں۔ حضرت حسن نے صلح کروائی تھی، دو گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ حضرت حسین نے کہا شاید کوئی گڑبڑ ہوئی، میں جا دیکھوں۔ عبداللہ ابن عمر، اگر کفر اسلام کی جنگ ہو تو عبداللہ ابن عمر، عمر کا بیٹا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ جب نکلنے لگے تو گھوڑے کی لگام پکڑ کر، یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ کفر اسلام کی جنگ جو کہے گا ایمان نہیں بچے گا۔ یہاں عبداللہ ابن عمر کے ایمان کی بات ہے، وہ حضرت حسین کا گھوڑا پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جی الفاظ ہیں کہ یاد کرو آپ کے والد اور بڑے بھائی سے انہوں نے کیا کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں، لیکن اپنا اپنا ایمان کا زاویہ ہوتا ہے۔ کہا نہیں یار عبداللہ تجھے نہیں پتا، میں ادھر دیکھتا ہوں جا کے کیا ہے۔ کہا نہ جائیں حضرت، نہ جائیں حضرت جی، نہیں جائیں۔ اچھا چلو بابا جی جانا ہے تے بال تے تھے چھٹ جاؤ۔ یہ کون روک رہا ہے؟ عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بابا جی بچے چھوڑ جو، کفر اسلام کی جنگ ہے تو عبداللہ ابن عمر روکتے یا ساتھ جاتے؟ قد کانا فی ذالک العصر کثیر من الصحابہ، اتنے صحابہ ہر ملک میں موجود تھے کہ تصور بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے، یہ سارے کافر بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ذرا سوچئے، یہ صحابہ کے اوپر اٹیک ہے، یہ واقعہ جس طرح یہ ہمیں سبمٹ کر کے دیا گیا ہے، جس طرح یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ صحابہ کے اوپر۔ چلو ایک اور بات، دنیاوی بات بتاتا ہوں۔ آج سے 40-50 سال کی جو پہلے پرنٹڈ کتب ہیں، چاہے اہل تشیع کی ہیں، اہل سنت کی ہیں، کوئی بھی کتب پڑھ لو، کسی میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے۔ 40-45 سال پہلے کی کتاب جو دلی کی یا بیروت کی پرنٹڈ ہے، وہاں کی طبع شدہ ہے، اسے دیکھ لیں، ان میں اس طرح کا واقعہ ہے ہی نہیں۔ ایون کہ یہاں تک موجود ہے بدایہ بن نہایا میں، سورج اگنے سے پہلے تک، رات کے پچھلے پہر سے سورج نکلنے تک یہ سارا واقعہ ختم ہو چکا تھا، جو ہم 10 دن کا پانی بند کروا رہے۔ پھر میں بات کرتا ہوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں، اس واقعے کو اس طرح مانو گے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، میزبان نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بیعت کیے ہوئے ہیں یزید کی۔ ہضم نہیں ہونی بات ہمیں۔ اب یزید برا اس لیے مجھے نہیں لگتا، کم از کم مائی سیلف میں بات کر رہا ہوں، کہ میرے اللہ کے نبی کے صحابیوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ جو نبی کا یار ہے، جو اس کے صحابہ کا یار ہے، وہ یار ہے کہ نہیں؟ اب ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یار پتہ نہیں ہے نا کیوں کر رہی ہے۔ ہم یہ سوچیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ فائنل مالک نے کہہ دیا صحابی یہ ہیں تو یہ ہیں۔ ہم یہ سوچیں گے اب ابو ایوب انصاری کو کیا ضرورت پڑی تھی بیعت کرنے کی، ہم یہ سوچیں گے۔ پھر بھی تنقید ہم کریں گے، ہم مسلمان، خصوصاً پاکستانی مسلمان، انڈین مسلمان، یہ تنقید کریں گے کہ ابو ایوب نے کیوں کی ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، صحابی ہیں، بات
جو میرے مالک کی ہے وہ میں نے لینی ہے. کسی حدیث، کسی غیر شرعی جو مصنفین ہیں ان کی بات یہ ہم نے ذہن میں نہیں بٹھانی. ہم نے عاقبت میں جواب دینا ہے اپنے مالک کو، ہم نے جواب دینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے جواب دے ہونا ہے صحابہ کو. اگر امیر معاویہ نے آج کے ملا کو نہ پکڑا تو میرا نام بدل دینا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ایسے ہی اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرما. اللہ تعالیٰ محشر میں ہمیں سب کچھ صحابہ کے بارے میں، اور یہ آج کل کا جو میڈیا ہے خصوصاً سوشل میڈیا، یہ لعنت موبائل والی خصوصاً جو گناہگار کرتی ہے ہمیں دن رات، کل قیامت والے دن ہمیں یا اللہ سب کچھ دکھانے کا موقع عطا فرما. ہم سیدھی لائن میں ہو، صحابہ کا پیچھے سے کرتا پکڑا ہوا ہو، ہم لینوں لین جا رہے ہوں، یہ اصحابی ہیں. درمیان میں ہی کہا یہ بھی مسلمان ہی لگتے ہیں، داڑیاں والے لمبی لمبی، گٹے ننگے سارا کچھ. آواز آئے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، چلو ادھر. وہاں الزام کی کوئی گنجائش، جرم کی سیدھا سیدھا جرم، مجرم بس. ایھا المجرمون، میرے صحابہ کو گندا کرتے رہے ہو، اور جن کی صف میں عیسیٰ بھی شامل ہونا چاہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں ان صحابہ کی مثالیں دوں تورات اور انجیل میں، اور تو ان کو بدنام کرتا رہا کسی غیر کے پیچھے لگ کے. میری مانی نہیں. میرا نبی کہے کہ 10 محرم مجھے بڑی خوشی ہے، جو روزہ رکھے گا عین ممکن ہے اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے، اتنی خوشی ہے. مجھے غم چڑھا ہوا ہے، میں فریجوں سے گوشت نکال دیتا ہوں، اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیتا ہوں. یہ کیسا ایمان ہے میرا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کھڑا کیا میں نے. میں سفر میں بھی شادی نہیں کروں گا، 2 مہینے لنگ یہ چالیہ بھی ہو جائے، اگلے مہینے چالیہ ہے نا. اور چیلم مناتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی کون مناتے ہیں؟ آج ذرا سنی بھی ادھر آ جائیں. یہ سنی بھی مناتے ہیں کہ نہیں؟ چالیہ اپنے ابے کا اماں کا مناتے ہیں. یہ ہندو مناتے ہیں، ان کا ہے مناؤ. ساتہ بھی ان کا، وہ چوتھا کرتے ہیں، ہم نے ان کی نقل پہ تیسرا کر لی جسے کول کہتے ہیں. اور ایک مولوی صاحب کو پوچھا کہ کول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کول کاف کھانے، کاف جو کتاب والا ہے نا وہ کاف لام ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا. امر کا صیغہ ہے کل کھاؤ، تو جو کاف دو نقطے والا اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کل کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کل یہ ہوتے ہیں. ہم مولویوں کو اپنے مرنے والے کا سوٹ دے کے آتے ہیں کہ نہیں؟ 40 دن ٹکر دیتے ہیں اسے، مرنا نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ چالیہ بھی ہندو ہی کرتے ہیں. تیل قبروں پہ ہندو بالتے ہیں، قبروں پہ چاول ہندو ڈالتے ہیں، سمادھی پہ پھول وہ پھینکتے ہیں. میں کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور سنی کرتے ہو کہ نہیں؟ نئی اختراع سرانے اور ادھر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے بقرہ کی پہلی اور آخری صورتیں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ آیتیں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا مانا. میں سنی کی بات نہیں کرتا، جو خصوصاً ہمارا تعلق جس ایمان سے ہو جس کا، میں وہ سنی نہیں کرتا جب تک میں پورا کانفیڈنٹ نہ ہوں. سرانے میں کھڑے ہو کے پہلی 10 بقرہ کی، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے بقرہ کی آخری 10 بانگیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ قبر پہ کھلو گے، مرنا نہیں. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کون سا ایمان میرا؟
کون سی شریعت، کون سے اللہ، کون سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ میں ہی چودھری رہ گیا ہوں، میں ہی ٹھیکیدار ہوں، جو مجھے سمجھ آئے وہی اصل بات ہے، جو تجھے سمجھ نہ آئے وہ دین ہی نہیں ہے۔ دین یہ ہے میرے بھائی، یہ دین ہے، یہ میرے مالک کی باتیں دین ہیں، یہ اصل اسلام ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ کا فرمان ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، جب تک اس کو اور میرے طریقوں کو پکڑے رکھو گے تمہیں گمراہ کوئی کر سکتا؟ ہم ہیں کہ نہیں؟ سوچیں، بات کھل کے کریں گے آج، ٹائم 1 منٹ رہ گیا ہے، 1 کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قسمیں اٹھانے کے لیے کچہریوں میں، اپنی محافل میں، یا بڑی بھی ہم کرتے ہیں لمحہ 2 سپارے تلاوت کرنا روز، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تلاوت کے لیے نہیں قرآن آیا، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنا ہے۔ سادی تلاوت کیا ہے تجھے کیا پتا ہے؟ زیر زبر کا فرق پڑ جائے تیرے گلے میں اٹک سکتا ہے یہ قیامت والے دن۔ مجھے تو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، قاتلہ کی جگہ قتلہ پڑھ دیا، مطلب ہی الٹ ہو گیا، پھر کیا کرے گا؟ یہ تلاوت کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، یہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ میری کیٹلاگ بک ہے، یہ مالک نے قوانین بنا کے مرتب کر کے دے دیے ہیں، مالک کے احکامات ہیں، اس میں امپلیمنٹ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمل کیا ہے صحابہ اکرام نے۔ وہ صحابہ جن کی قسم ایمان کی میرے مالک کھاتے ہیں، وہ کبھی کسی غلط گندے بندے پہ بات اس کی مان سکتے؟ ابو بکر کا واقعہ یاد ہے رضی اللہ عنہ، بدر والا، تو امیر معاویہ بھی اسی صحابی کی لسٹ میں ہے، وہ بھی اپنے گندے منڈے کو اپنے گھر رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے؟ میرا ایمان سمجھتے کیا ہو میر معاویہ کے ایمان کو؟ عبداللہ ابن عمر، ابو ایوب انصاری، اگلے جمعے لاسٹ کروں گا انشاءاللہ، میرا پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کر دوں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارا ایمان محفوظ فرما، اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بہت دور تک جا چکے ہیں، بہت دور تک نکل گئے ہیں اس معاملے میں۔ شریعت لاسٹ پہ میں پہلے ترجمہ سنا، چھوٹی سی آیت ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اسے ترجمہ سنانا چاہوں گا۔ یہ سورت ہے الحجرات، آیت نمبر ہے اس کی 6۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، او لوگو وہ جان لو، یہ صحابہ کو خطاب ہے، صحابہ کو میرے مالک اعلان کر رہے ہیں، وَاعْلَمُوا صحابہ جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، تم نے ہر بات ان کی ماننی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے سینوں میں ایمان بھر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو خوبصورت بھی بنایا ہے تمہارے دلوں میں۔ اس کے اپوزٹ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہیں کفر چنگا ہی نہیں لگتا۔ اب سنائیں ذرا، یہ میرے مالک کا اعلان ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 6، قسم لگے آپ کو گھر جا کے نہ پڑھیں تو اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کوئی کفر، کوئی فسق، کوئی گالی گلوچ، کوئی نافرمانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسند کرتے ہی۔ تو یہاں تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، صحابہ ڈر گئے تھے، یہ مولوی کہتا ہے صحابی ڈر گئے تھے، اور صحابی ڈر سکتے ہیں؟ مولوی کہتا ہے ڈرتے ہیں، میں بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں ڈرتا ہے۔ مانو گے اس بات کو جو مولوی کہتا ہے کہ مالک کی مانو گے؟
اللہ ہمیں مالک کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، اوئے یہ سارے لوگ نیک ہیں، سارے نیک لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعما، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں جانتا ہوں اور حکمت والا بھی ہوں۔ یہ حکمت کے تحت انہوں نے یہ کیا تھا، یہ ڈر کے یہ کیا تھا۔ لعنت تیری مولوی سوچ پہ کہ تو ہمارا ایمان پر بات کر رہا ہے، صحابہ کو تقسیم کر رہا ہے، اہل بیت کو الگ کر دیا، صحابہ کو الگ کر دیا۔ یہ سارے ایک ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ تو گھر والا کون ہے؟ آپ کی بیویاں، بیٹیاں، یہی ہے نا؟ آل اولاد ہی گھر والے ہیں نا۔ ہم نے ان کو چھوڑ کے اہل بیت کسی اور کو بنا دیا۔ مجھے کیا تکلیف یار، سارے اہل بیت ہوں ہاں یا سارے ہی نہ ہوں۔ اہل بیت کی ایک ایکسٹرا فضیلت ہے، یہ ایسے سمجھ لیں۔ وہ سپر لوگ ہیں صحابہ، یہ سپرلیٹو لوگ ہیں، ایکسٹرا ہیں یہ اہل بیت۔ نبی کی بیوہ، نبی کی طلاق یافتہ کسی سے نکاح کر سکتی؟ ایکسٹرا ہی ہوئے نا، ان کی فضیلت ہی اور ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سپرلیٹو ڈگری ہے ان کی۔ باقی صحابہ سارے جنتی، عمر سے ابو بکر سے لے کے 1 گھنٹے کے صحابی سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مجھے تنقید کرنے کا حق، وہ جنگ جمل میں لڑیں، اختلاف کریں، سفین میں اختلاف کریں، حرہ میں، کسی بھی واقعے میں جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے آج کا ملا، مجھے ہائی لائٹ کرنے کا اختیار، مجھے اختیار ہے۔ تو ابو سعید نے کیا کہا، ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ بس ایک آخری حدیث سناتا چلوں۔ صحابہ کی اتنا کمپٹیشن دیکھے، ہمارا کمپٹیشن تو ہوتا ہے نا بزنس میں۔ صحابہ کہتے ہیں جب وحی آتی تھی نا محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 2 پوزیشنیں ہوتی تھی، یا ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، یا ایسی آتی تھی جیسے مکھیاں بہت زیادہ بن بنا رہی ہے۔ تو ہم آپ ایسے بیٹھے ہوتے تو ہم سٹینڈ بائی پوزیشن نہیں ہوتی، جیسے رننگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک گوڈا اوپر اور تیار بھاگنے، کہ جو ہی فرمان نبوی جاری ہو ہم سب سے پہلا میں ہوں جو اس وحی پہ عمل کیا ہوا۔ ہم تو جمعہ پڑھنے نہیں نہ آتے، لا الہ الا اللہ بڑے مفتی، ہمیں تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا آتا، ہمیں تو نماز نہیں پڑھنی آتی۔ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نماز کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ پڑھے پتہ ہو رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں۔ پڑھ نہیں رہے، مانگ رہے ہیں۔ جب پڑھنے بھی پوزیشن پہ ہم تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں 33 پہ کے فگر پہ فوکس ہوتا ہے۔ میرا اللہ اکبر پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے کیا ہے تو ہے، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا فوکس 34 پہ ہے، میرا فوکس 33 پہ، سبحان اللہ 33 بری کے بعد نہ پڑھ جمع۔ ہمارا فوکس یہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں ہمارا ایمان محفوظ رکھنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ اس سے اگر لینا ہے تو آج دینا بھی پڑے گا۔ لینا ہے کہ نہیں؟ اس سے بغیر حساب کے لینا ہے کہ نہیں؟ بغیر حساب کے جنت چاہیے کہ نہیں؟ یہاں کچھ کرنا ہے بھائی، اس دنیا میں کچھ کرنا ہے، یہ دارالعمل ہے۔ اسی سے 2-4 آیتیں اور پہلے چلے جائیں۔ میرا مالک تو فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور میں نے ان کے دل امتحان میں ڈالے ہیں، میں بے نہ ہوں کون ہے۔ تو پھر ٹائم آیا تھا، میرا مالک کہتا ہے عبداللہ جی نبی علیہ السلام کو، اس کو کہو مجھے قرآن سنائے۔ قرآن نازل کس نے کیا؟ تو وہی سننا چاہتا ہے اپنے ان صحابیوں سے جن میں میں کیڑے نکالتا ہوں۔ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ بل دے کے جانا ہے آج آپ نے انشاءاللہ الرحمن۔ جب بغیر حساب کے لینا ہے نا مالک سے،
تو دینا بھی بغیر حساب کے ہے، بغیر حساب کے جنت لینی ہے تو ادھر ٹائم نہیں ہے یار، اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے بات۔ میرا مالک بڑا غفور الرحیم، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ایک سیکنڈ لگاتا ہے، سیکنڈ معاف کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وما علینا